والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے بابو تم کہے آپریٹر بن رہے ہو، خامخواہ گڑبڑا جائے گا، تم بیٹھ کے سنو نا، ابھی تمہاری عمر سننے کی ہے، ابھی اس کو کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو؟ میرے محترم اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام اور دائیں بائیں بیٹھے مرد حضرات اور پردہ میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں اور گھروں کے اندر بیٹھ کر سننے والے تمام سامعین، میں جو قرآن مقدس کی آیت کا مختصر حصہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، میں ہر ممکن کوشش یہ کروں گا کہ اسی آیت اور اسی حدیث کے پس منظر میں کچھ بات آپ سامعین تک پہنچا سکوں، اس غرض کے ساتھ کہ پہلے اللہ رب العزت مجھے خود عمل کی توفیق دے اور پھر آپ سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ڈنکے کی چوٹ پہ آج سے 1450 سال قبل کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے، اپنے حکم پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی رب یوں کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا حکم ہے، اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، تو یقیناً اس دنیا میں جہاں تم جی رہے ہو، اس دنیا کے اندر بھی ہم تمہیں ہر طرح سے خوش رکھیں گے، تمہاری ضروریات کو پوری کریں گے، اور آخرت میں جو اصل مقصد زندگی، جو وطن ہے ہمارا اور آپ کا آبائی وطن ہے، جو دادا آدم علیہ السلام جہاں تھے، یقیناً ہم سب کو اللہ وہ عطا کریں گے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کی نہ مانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا، تو یقیناً اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بڑی رسوائی ہونی ہے، اور پھر جو ہم نے گناہ کیا ہے یقیناً اس کا ہمیں جو مستحق ہم عذاب کے ہوں گے وہاں ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ آج میں یہ کہہ دوں تو یقیناً یہ بات بیجا نہیں ہے کہ جو حالات ہمارے سر پہ بنے ہیں، جو آج ہمارے ارد گرد حالات منڈرا رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم پہ دنیا ہنس رہی ہے، تو یقیناً اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے قرآن مقدس اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ ورنہ ابھی اس بچے نے تقریر کیا تھا، اس تقریر میں جس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ یقیناً تم سر بلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا ہے، لیکن آج وجہ یہ ہے کہ ہم محکوم بنے ہوئے ہیں، آج غیر ہم پہ حکومت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر، یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور گھروں کے اندر بھی سن رہی ہوں گی، یقیناً ہم سب کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کی بات ہر کسی تک پہنچے، کہ گھر کے اندر اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر دیندار ہو جائے، فاطمہ کی کنیز ہو جائے، صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو جائے، تو یقیناً ہمارے گھر کا معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، ہمارے گھر کے اندر ماحول بہتر ہو جاتا ہے، ایمانی نورانی ماحول ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر، کسی گھر کے اندر اگر ایک عورت پڑھ لیتی ہے، دیندار ہو جاتی ہے، تو پورا خاندان، پورا گھرانہ دیندار ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک فرد تنہا وہ انسان پڑھتا ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ اولادوں کی ذمہ داری جڑی رہتی ہے کہ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری
ہماری بیٹیاں اگر گھر کے اندر اسوہ حسنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر، صحابیات کے طور و طریق کو اپنا کر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنا کر اگر زندگی گزارے گی تو یقیناً اس سے جو اولادیں آئیں گی، اس سے جو نسلیں آئیں گی، وہ یقیناً دیندار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا ہوگا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، جو سب سے پہلا مکتب ہے، اور جو سب سے پہلی سیکھنے کی جو جگہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب اسے نماز کے لیے کہو۔ اس حدیث سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں علم دیا، سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا بجھایا جا رہا ہے کہ 7 سال تک بچے کی تربیت گھر کے اندر کرو، اسے دینی ماحول میں ڈھالو، اسے اسلامی قوانین بتاؤ، اسے رہن سہن سکھاؤ، اسے گفتار چلن سکھاؤ، اسے اخلاقیات کو سکھاؤ، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو اس کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرو، اسلامی طور طریق کو اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ ان کے سامنے جب ہم ایسا بن کر رہیں گے، جب ہمارا حلیہ، جب ہمارا اخلاق، جب ہمارا قول و فعل جب ایسا وہ بچہ دیکھے گا تو یقیناً ہماری اولادیں اچھی ہوگی، ہماری اولادیں ویسی ہوگی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ 4 کے بیچ کھڑا ہو کر وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں کرے گا، اللہ اور اللہ کی نبی کی دین کی دعوت دے گا۔ تو ہمیں اور اس کے آپ کو چاہیے اس کام کو بڑھانے کے لیے کہ خود ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج ایک معاشرہ کے اندر یہ ہماری مردوں کے اندر سوچ ہو گیا ہے، ہم نے سوچ لیا ہے، اپنی منوں کے اندر یہ بات بیٹھا لیا ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی ہو، ہماری جو جوزہ آئے گی، ہماری جو اہلیہ آئے گی، ہماری جو بیوی محترمہ ہوگی وہ نیک صالح ہو، وہ حور صفت ہو۔ میرے محترم اور معزز سامعین کرام، یقیناً ہوگی، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہمیں بھی فرشتہ صفت انسان بننا ہوگا، ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جب ہماری زندگی میں طور و اسلوب و طریق ہوں گے تو یقیناً ہمارے گھر کے اندر اللہ رب العزت جو ہمارا جوڑا بنایا ہوگا، جو ہمارے مقدر میں وہ آئے گی، یقیناً وہ نیک صالح ہوگی۔ کیونکہ اللہ رب العزت جو جوڑا لگاتے ہیں وہ ناانصافی نہیں کرتے، وہ انصاف ہے اللہ کے گھر میں۔ اللہ رب العزت یقیناً ہر کسی کا جوڑا طے کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، جیسے ہم ہوں گے ہمارا ہم سفر، ہمارا شریک حیات بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اصلاح کے ٹرین کو چلائیں، ہم اپنے گھر کے اندر اس فکر کو پیدا کریں، اپنی سوچ میں فکر کو پیدا کریں کہ ہمارا معاشرہ کیسے بہتر ہو، ہماری اولادیں کیسے بہتر ہو۔ آج ہم اور آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا ہو جائے، وہ رونے لگتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، کھانا کھانے کو جب اسے کہا جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتا، لیکن جب اسے موبائل دے دیا جائے تو بچہ کھانا کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے، چپ کراوے خاموش نہیں ہوتا، موبائل دے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس 4 سال کے، 2 سال کے، 2.5 سال کے بچے کو موبائل کی حقیقت پتہ نہیں ہے، لیکن وہ مستقل جب اللہ نے اسے آنکھ دیا ہے اور تو سمجھ بوجھنے لگا ہے، ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے کہ جو بچہ کا باپ ہے، جو بچہ کی ماں ہے، ہمیشہ موبائل چلا رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، بچہ دائیں سے جھانکتا ہے، بائیں سے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس بچے کے ذہن میں وہ بات یقیناً اٹیک کر جاتی ہے، وہ بات لے لیتا ہے کہ اس بچے کو بھی اس موبائل کے اندر انٹریسٹ آنے لگتا ہے، اس بچے کو موبائل کے اندر مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر اس بچے کی عادت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہو، ماں ممتا دکھا دے، باپ اپنی شفقت دکھا دے، اسے چیز دے دے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ موبائل اسے نہ دیا جائے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بچوں کے سامنے ہر اس فعل کو کرنا شروع کر دیا ہے جس سے ہمیں شریعت منع کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری اولادیں، یہ چھوٹی چھوٹی اولادیں آج غیروں کے تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں، اور ہم پھر بعد میں مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اس طرح کے لباس کیوں پہنتی ہے۔ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے بچپن میں اسے وہ لباس پہنایا ہے، جب کسی اچھے لوگ نے، کسی دانش
دانشور نے، کسی دانا بینا نے ہمیں کہا کہ ارے فلاں صاحب تم اپنی بچی کو ایسی لباس کیوں پہناتے ہو، ایسے کپڑا کیوں پہناتے ہو، یہ ہماری شریعت کے خلاف، یہ ہمارے اسلام کے خلاف، تو ہم اسے کہتے کہ امام صاحب، مولانا صاحب یا فلاں صاحب یہ ابھی بچی ہے، اسے کیا پتا ہے، جب بڑی ہوگی تو یہ پہننے لگے گی۔ میں نے ایک اخبار کے اندر خبر پڑھا ہے، لبنان ایک ملک ہے کہ جہاں کے بارے میں 100 سال پہلے کی تاریخ ایسی تھی کہ وہاں کی عورتیں مہذب تھی، برقع میں تھی، باحیا تھی، اور وہاں کی چھوٹی بچیاں اس طرح کے غیروں والے کپڑے لباس پہن رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی اصلاح نہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 100 سال گزرنے کے بعد، ایک پیڑھی 2 پیڑھی گزرنے کے بعد وہاں کا عالم یہ ہے کہ آج وہاں برقع والی نظر نہیں آتی ہے۔ میرے محترم اور معزز سامعین کرام، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں جگنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ذرا یہ بتلائیں کہ جب ہم بے بس ہوں گے، لاچار و مجبور ہوں گے، ہمارے جسم کے اندر جان نہیں ہوگی، چارپائی کھاٹ کے اندر 4 لوگ کاندھے پہ لے کر ہمیں جب قبرستان لے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہم یوں کہیں گے کہ دیکھا جائے گا۔ جب قبر کے اندر ہم سے فرشتے سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، تو اس وقت ہم یوں کہیں گے کہ دیکھا جائے گا۔ جب پلسرات سے لوگ گر رہے ہوں گے، کٹ رہے ہوں گے، جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، جو پلسرات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور بال سے بھی باریک ہے، اس سے گزرنا اتنا مشکل ہوگا، اس کے بارے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اس جوانی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم نے اگر آخرت کو نہیں سنوارا اور اگر ہم نہیں جگے تو یقیناً یہ دنیا تو ہمارا تباہ و برباد ہوگا ہی، اور آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قبر کے اندر جب فرشتے، جب ہمیں وہ عذاب کے بارے میں بتایا گیا، جو وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے احادیث کے اندر بات آئی ہے کہ جب ایک جہنم کے اندر، قبر کے اندر ایسے ایسے سانپ مسلط کیے جائیں گے کہ وہ سانپ اگر اس روئے زمین پہ پھونک مار دے تو قیامت کے صبح تک وہاں گھاس نہ اگے، اتنے زہریلے وہ سانپ ہوں گے، وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج میری ماں اور بہنیں غیروں کے تہذیب و تمدن کو اپناتی ہے اور اسے اپنا بہتر وہ فیشن سمجھتی ہے، اپنا اچھا لباس سمجھتی ہے۔ یقیناً زیب و زینت، آرائش اور اسے سجنا دھجنا منع نہیں ہے، اجازت دیتی ہے شریعت، لیکن آپ کو اپنے شوہر کے لیے اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے گھر کے 4 دیواری کے اندر آپ اپنے شوہر کے لیے سجیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا تم سج دھج کے شوہر کے ساتھ رہو گے، شوہر کا تمہارے اوپر دل اتنا ہی مرتا جائے گا، وہ تم پہ اتنا ہی فریفت اور عاشق ہوگا۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب شوہر ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے، عالم یوں کہ کپڑا اس قدر گندا سندا پہنی رہتی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتی ہے، لیکن کہیں شادی میں جانا ہو یا محلے میں شادی کا پروگرام ہو، ہلدی کا پروگرام ہو، دعوت ہو یا نہ ہو، بن دعوت کے بھی اس قدر سج دھج کے جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خود کی بارات آنی ہے۔ میری مائیں اور میری بہنیں، یقیناً اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک دائرہ دیا ہے، دائرے میں رہ کر آپ لباس کو پہنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کوئی شخص اگر اس دنیا کے اندر کسی قوم، کسی غیر کا اگر وہ طور طریق کو اپناتا ہے، اس کے لباس کو اپناتا ہے، تو یقیناً میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں کہہ دیں گے کہ تم جاؤ، تمہارا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے طور طریق کو تم نے دنیا میں اپنایا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا سوچیں کہ میدان محشر کا جب وہ عالم ہوگا، وہ گھڑی ہوگی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، پھر ہمیں وہاں کون بچائے گا؟ پھر ہمیں اور آپ کو وہاں جس کی آس ہوگی، ہمارے اور آپ کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دن یوں کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، لیکن ایک صدا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ہر کوئی ادھر جب دیکھے گا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب امتی یا رب امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جو اس دنیا کے اندر ہے، کس قدر اپنی امت کے لیے پریشان رہے کہ ہماری امت آخر کس طرح راہ راست پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ یہ جوانی چند دن کی جوانی ہے، یقیناً ہم سے کتنے حسین و جمیل اچھے خوبصورت لوگ آئے اور اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے، ہم سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ آئے اور اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم ابھی کے دور جو پرجنٹ ہیں، جو ابھی موجود ہیں، یقیناً اس سے بھی زیادہ دولت مند لوگ
لوگ آئے, کافی طاقتور لوگ آئے, شہرت یافتہ لوگ آئے, اللہ نے اسے کافی شہرت دی, اللہ نے اسے دولت سے نوازا, اللہ نے اسے حسن و جمال سے نوازا, خوبصورتی سے نوازا, لیکن آج وہ مٹی کے اندر دفن ہیں, آج وہ کیڑے مکوڑے کے شکار بنے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے اللہ کی مان کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں مان کر اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے, اور اگر انہوں نے منمانی کیا ہے تو ہم سب کا جو انجام ہے یقیناً جو پہلے ہر کسی کا ہوا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کا, ہر جاندار کا جو انجام ہونا ہے, موت کے سنگ لاکھ وادی سے سفر طے کرنا ہے, یقیناً ہم سب کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. پھر ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا کہ ہم نے جو جوانی کو کہاں پہ گزارا, کہاں پہ ضائع کیا, ہم نے جوانی کہاں کو صرف کیا ہے. آج آپ فجر کی نماز پڑھ کر جب میں مسجد سے اپنے مدرسے کی طرف جاتا ہوں, یقین جانیں کہ بالکل سناٹا پسرا ہوتا ہے, جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو ہر گھر سے مرد اٹھ کر مسجد کو چلے جاتے, گھر کے اندر عورتیں جگ کر مصلی پہ آ جاتی اور اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے, اللہ سے نصرت و مدد کی دعا مانگتے, اللہ سے اپنے شوہر کی کمائی میں خیر و برکت کی دعائیں مانگتے. اگر ماں باپ ہیں, بیٹیاں جوان ہیں, رشتہ نہیں ملتا تو اللہ کے حضور مائیں آنچل اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگتی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو تم نماز کی پابندی کرو اور صبر کرو. آج ذرا بتائیں جو یہاں موجود ہیں, میری مائیں بہنیں ہیں, بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, کہ ہم میں سے کتنے مسجد کو جاتے ہیں مرد حضرات جب اذان ہوتی ہے تو ہماری مائیں کتنے وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں؟ یقیناً اکثریت ہماری تعداد ایسی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, جبکہ سب سے اہم عبادت جو ہے مذہب اسلام کے اندر وہ نماز کی عبادت ہے. میدان محشر میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث کے اندر بات آتی ہے کہ جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, اگر نماز کا مسئلہ آسانی کے ساتھ نکلا تو یقیناً دیگر معاملات میں بھی آسانی کے ساتھ معاملہ ہوگا. اگر نماز کا معاملہ پھنس گیا تو ہر معاملے کو سختی کے ساتھ لیا جائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں ایسی ہوں کہ جیسے فاطمہ کی کنیز کو ہونی چاہیے, جیسا کہ امہات المومنین اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والی کو ہونی چاہیے. میں مثال دے کر بتاؤں, آج ہمارے قوم کی بہو بیٹیوں کے اوپر غیر کمنٹس کرتے ہیں, یا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے اوپر قید و بند لگاتا ہے, مسلمان عورتوں کو جبرن پردے کا حکم دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پردے کے اندر کتنی بھلائی ہے, پردے کے اندر کتنا خیر ہے, پردے کا کتنا فائدہ ہے. ایک دکاندار کے پاس دو انسان کھڑا تھا, دکاندار کے پاس چاکلیٹ کی ٹافی کا ڈبہ پڑا ہوا تھا. ایک صاحب آیا جو پردے کے حق میں تھا, پردے کو اچھا کہتا تھا, برقع کو بہتر کہتا تھا, مذہب اسلام کا جو یہ حکم ہے اسے بہتر مانتا تھا, اور دوسرا وہ تھا جو اس کے مخالف تھا, جو اسے نہیں مانتا تھا. تو جو پردے کے حکم کے تائید میں تھا, جو پردے کو بہتر کہتا تھا, وہ صاحب ٹافی کے ڈبے سے دو چاکلیٹ نکالتا ہے اور ایک چاکلیٹ کا پورا ٹافی کا پنی کھول کر اور دوسرا ٹافی چاکلیٹ پنی لگا ہوا سڑک پہ ڈال دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے دوسرے سے کہ صاحب جاؤ چاکلیٹ اٹھا کر لے آؤ. لیکن جب وہ جاتا ہے لانے کے لیے تو جو پنی میں چاکلیٹ پڑا ہوتا ہے اسے اٹھا کر لاتا ہے, جو بغیر پنی کا چاکلیٹ سڑک پہ پڑا ہے اس ٹافی کو وہ اٹھا کر نہیں لاتا. تو وہ صاحب پوچھتا ہے کہ میرے بھائی, میرے عزیز, ذرا یہ تو بتا کہ تو ایک چاکلیٹ لایا, دوسرا کیوں نہیں لایا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تو نہیں دیکھتا کہ وہ اس پہ گرد و غبار پڑ گیا, اس پہ اب نجاست لگ گئی ہے, اس سڑک پر نہ جانے کتنے گاڑیاں جاتی ہیں, کس کے ٹائر میں کیا نجاست لگی ہوگی, کس کے جوتے چپل میں کیا نجاست لگی ہوگی, تو اب اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ یقیناً جب ہماری مائیں ہماری بہنیں پردہ کر کے گھر سے باہر جاتی ہے تو کسی بھی غیر مرد کی نگاہ اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے. کیوں کہ وہ پردے کے اندر ہوتی ہے, تو یقیناً وہ خود بھی محفوظ ہوتی ہے اور غیر مرد بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور جو بے پردگی کے ساتھ جاتی ہے, بے حیائی کو اپناتی ہے, تو خود تو وہ کسی قابل نہیں رہتی لیکن غیر کو بھی, دوسرے کو بھی وہ گنہگار بناتی ہے. تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ پردے کا اہتمام کریں, آپ اس بیٹی کو یاد کریں, اس بہن کو یاد کریں جس نے کرناٹکا کے اندر جب چند گنڈوں نے, چند لپیڑیوں نے, چند چنٹیوں نے آ کر کے اسے کچھ نعرے دے کر کے پریشان کرنا چاہ رہا تھا, تو اس بہن نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیا اس پیغام کو دے کر کے کہ یوں سمجھ
سمجھو کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، ہم فاقہ کشی کے عالم میں اپنی جان کو بھوک سے تڑپ کر دے سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن پردہ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے پردہ میں رہنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابیات نے پردہ کی ہیں، تو یقیناً میں بھی پردہ کروں گی، کیونکہ میں ایک اسلام کی بیٹی ہوں۔ اور جو میری ماں اور بہنیں یقیناً پردہ کرتی ہیں تو اس سے جو اولادیں اللہ دیتا ہے وہ اولاد مہذب ہوتا ہے، با سلیقہ ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، وہ قوم کے لیے رہنما بنتا ہے۔ کیوں کہ وہ ماں 5 وقت اللہ کے حضور دعائیں کرتی ہے، اپنی آنچل کو اٹھا کر اپنے گرم گرم آنسوؤں کو اللہ کے حضور گراتی ہے، اپنی ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور مانگتی ہے کہ اللہ تو میری کوکھ میں نیک صالح اولاد عطا کر۔ میں بارہا بار کہا کرتا ہوں، خاص طور سے وہ میری مائیں، وہ بہنیں کہ جب وہ حمل کے ایام میں ہو تو خاص طور سے عبادت کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جب وہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس محلے کا ایک بچہ امتیاز جو حافظ قرآن ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت حفاظ کرام سے یوں کہیں گے کہ جسے جہنم میں جانے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا ہوگا، 10 ایسے آدمی جہنمیوں کو اس حفاظ کو اللہ طاقت دیں گے، اسے اجازت ہوگی کہ 10 جہنمیوں کو تم جنت میں لے جا سکتے ہو۔ کہا گیا کہ حافظ کے ماں باپ کو میدان محشر میں وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جہاں ہماری اور آپ کی نظریں نہیں ٹکتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کہ اس حافظ کا کیا مقام ہوگا۔ آج دنیاوی اعتبار سے کہیں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوں، اگر ہماری اولاد کی تعریف ہوتی ہے، ہماری واہوائی ہو جاتی ہے تو ہم بڑی مسرت و خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ جہاں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان جہاں ہوگا، مجمع کیا ضم غفیر ہوگا، وہاں جب ہمیں نوازا جائے گا، ہمیں جب یہ اعزاز و اکرام دیا جائے گا تو ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا ہوگا۔ تو ہم سب اپنے اندر فکر پیدا کریں مرد حضرات کہ جو زندگی اب ہماری سستی غفلت میں گزر گئی ہے، نماز ہم نے ترک کیا ہے، اب آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کے رزق میں خیر و برکت دے گا، نماز کے اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کریں گے۔ اور ہماری ماں اور بہنیں عہد کریں، ارادہ کریں عزم مصمم کے ساتھ کہ اب تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے غفلت میں جو وقت کو ضائع کیا ہے، ہم نے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اب انشاءاللہ مستقل تا حیات جب تک اللہ ہمیں زندگی کے ساتھ اس دنیا میں رکھے گا، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔